نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ معزز سامعین، رفقائے کار، علماء اعظام، طلباء کرام، دنیا میں یہ زندگی مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے کے مطابق ایک بار ملی ہے۔ دنیا میں بے شمار نظریات ہیں کہ انسان نے اس جہان میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنی حیت شکل تبدیل کر لینی ہے، جون بدل جائے گی، مرے گا نہیں۔ لیکن آسمان سے نازل کردہ الہامی کتب میں جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی کا یہ موقع ایک بار ملا ہے۔ اس زندگی کو آپ کیسے چلاتے ہیں، میں کیسے نبھاتا ہوں، اللہ نے اچھائی اور برائی کا امتیاز سمجھا کے اختیار آپ کو اور مجھے دے دیا ہے کہ یہ زبردستی نہیں ہے، تو نے خود دیکھنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہاں سے آپ فیصل آباد جا رہے ہیں، آپ نے موٹر وے کو چننا ہے، جی ٹی روڈ کو چننا ہے، یا کوئی چھوٹے موٹے اور راستے ہیں وہاں سے ہو کے آنا ہے، یہ اختیار آپ کا ہے۔ دنیا بے شمار تہذیبوں کے ساتھ، بڑے باکمال تمدن کے ساتھ اور نامی گرامی کلچرز کو اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ساری یہ تہذیبیں، یہ تمدن، یہ کلچرز، ان کو ایک کچا گھڑا نگل گیا تھا۔ کیسے نگل گیا؟ وہی ہماری ملاقات کا عنوان ہے اور اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پوری کائنات کو بنانے والا اکیلا خالق ہے۔ اگرچہ ہم اس نظریے کو تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے کہ مخالف نظریہ بھی ہے، وہ اکیلا اللہ ہے، وہ بولتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، اور اس کا کلام دنیا کی 100 بہترین ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت والا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے بولا تو زبور بن گیا، کبھی کلام کیا تو تورات بن گئی، کبھی کلام فرمایا تو انجیل بن گئی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے صحیفے بن گئے۔ لیکن کچھ رب نے ایسا بھی بولا ہے کہ جو قرآن بن گیا، اور پھر اس بولے کو رب نے اسپیشلی طور پہ ریکارڈ کروا کے اس کا سارا ڈیٹا
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایسے کارڈ میں رکھ دیا کہ جس تک کسی کی اپروچ ممکن ہی نہیں ہے، وہ سیف ہے۔ اور پھر اسے اپنی جگہ رہنے دیا، وہاں سے میرے لیے اور آپ کے لیے، میں لفظ بار بار یہی آج بول رہا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں انسانوں کے لیے، اور فی زمانہ عصر حاضر احباب و ارباب مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے لوح محفوظ سے ایک ماسٹر کاپی بنوا کے، جہنم کے در بند کروا کے، جنت کے دروازے کھول کے، ایک پورا ماحول بنا کے، اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے بھی کھول کے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول کے، سارے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا کے، رمضان المبارک کے مہینے کی تاک رات لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوح محفوظ سے قرآن کا سفر پہلے آسمان کے بیت العزہ تک کروایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس پورے سفر میں اور چینجنگ میں، وہاں تک تبدیلی میں، اور وہاں سے یہاں تک تحویل کے اندر کوئی معمولی سا بھی سیکیورٹی کا لیپ نہیں چھوڑا گیا، کوئی وہاں سے چرایا نہیں گیا، کچھ نیا ڈالا نہیں گیا، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ بیت العزہ پہ اللہ کا کلام آپ کے لیے اور میری رہنمائی کے لیے پہنچ گیا ہے۔ یہاں فرشتوں میں سے جبریل امین کی ڈیوٹی لگی، کہا کہ زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی جیسی ضرورت پڑے آسمان سے رہنمائی لے کر کے فوری پہنچنا، جب میں حکم دوں لیٹ نہیں، ویٹ نہیں، فوری نزول۔ مدینے کے اندر یا مکہ میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ بنا، آپ لیٹے ہوئے، کمبل لیا ہوا ہے، لوح محفوظ سے بیت العزہ، آسمان اول، رمضان المبارک اور لیلۃ القدر میں نازل ہونے والی رہنمائی کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تین خوبیاں ہیں کہ یہ انسانیت جس میں ہوگی اس کی رہنمائی کرے گا، وبینات، واضح اور روشنی اور دلیل ہے، اندھیروں کو ختم کرے گا، اشارے دے گا، کاشن دے گا، سڑک مڑ رہی ہے، آگے بڑا خوفناک موڑ ہے، یہاں آگے پل ہے، ڈبل چلنا منع ہے، تیز چلنا منع ہے، اب آپ فاسٹ چل سکتے ہیں، ٹریک جو ہے آپ کے لیے کھلا ہے، یہ سارے اشارے دے رہا ہے۔ والفرقان، صحیح اور غلط راستوں میں بھی فرق کرتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ اپنا لو، یہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، جبریل کو حکم ملا جاؤ، آئے، آ کے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، آسمان سے رحمان کا پیغام آیا ہے کہ سونا بند کرے، لیٹنا ختم کرے، یہ چادر، یہ کمبل، یہ لحاف، یہ آرام کی زندگی، اسے ختم کریں اور اٹھ کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، آپ کی ذمہ داری یہ لگ گئی ہے کہ آپ نے اپنے بڑے رب کو بڑا پیش کرنا ہے، وہ بڑا تو ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کیسے بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ کی معمولات کیا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام معمولات زندگی میں دعوت دیتے ہیں، لوگ سنتے نہیں، اور آپ گھبراتے ہیں کہ یہ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ آسمان سے وحی آ جاتی ہے، بیت العزہ سے روانہ کر دیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، محبوب آپ کو حکم ملا ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ ان کی ٹینشنیں لے کے
کیا آپ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھائی ہے، اگلا سمجھا نہیں، آسمان سے پھر رہنمائی آ گئی. لست علیہم بمسیطر، محبوب ہم نے آپ کو ڈنڈا سوٹا دے کے نہیں بھیجا کہ زبردستی کرو. وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کا کام ہے بات واضح کر دیں، دلیل سے وضاحت کر دیں. کوئی مانے اس کا نصیبہ، نہ مانے اس کی بد نصیبی. الغرض سال بھر جو ضرورتیں پیش آئیں، سائل نے سوال کیا، جواب آسمان سے آ گیا. یسألونک، سائل نے سوال کیا، جواب اتر آیا. کہیں لڑائی ہوئی، آسمان سے اس کا جواب آ گیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میاں بیوی لڑے ہیں، کیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے، آپ جواب دیں. آپ کہتے ہیں وہی آئے گی تو بتا دیتا ہوں، وہی آ گئی ہے. اور اللہ کہتے ہیں لڑنے والی آپ سے لڑ رہی ہے، ہم نے آسمانوں پہ اس کی بات سن لی ہے اور یہ اس کا جواب ہے، پھر اس کا حل دے دیا. سال بھر میں جو کچھ اترا محبوب نے پڑھا، جلدی کرنے کی کوشش کی، روک دیا گیا. لا تحرک بہ لسانک، زیادہ جلدی نہیں کرے. پڑھانا بھی ہم نے ہے، سکھانا بھی ہم نے ہے، سمجھانا بھی ہم نے ہے، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. سال بھر جو پڑھا، رمضان میں پھر جبریل آئے، کہا محبوب پڑھ کے سناؤ ہم نے کیا پڑھایا تھا. جو پورا سال پڑھایا تھا وہ سن لیا. جبریل نے پھر پڑھا، کہا اب آپ سنیں. نظر ثانی ہو گئی. پھر اس پہ نظر ثانی کر کے محبوب پہ جب قرآن اترتا تھا اور آپ کاتبین وحی کو لکھوا دیتے تھے، وہ کہیں گتوں پہ، کہیں شانوں کی ہڈیوں پہ، کہیں وہ پتوں پہ اور کہیں ٹھکریوں پہ، سارا لکھتے جاتے اور کہاں ڈالتے جاتے؟ گھڑے میں. تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ہماری جنس گاگر میں پڑی ہوتی تھی، گھڑوں میں ہوتی تھی، لمبی لمبی پالیاں لگی ہوتی تھی. لکھا جاتا رہا، گھڑوں میں ڈالا جاتا رہا، گاگروں میں ڈلتا رہا، چٹوریوں میں، مٹوریوں میں، چاٹیوں میں جاتا رہا اور سنبھال کے رکھا جاتا رہا. جو لکھوا رکھا تھا اس کو بھی نکال کے ٹیلی کر لیا گیا. اور جب نظر ثانی ہو گئی آسمان سے، پھر یوں سلسلہ چلتا رہا. 23 سال مسلسل اترا. اور جب آیا نا آخری سال، اس سال کی بھی نظر ثانی ہوئی. رمضان میں ایک اور نظر ثانی ہوئی، دوسرا دور، کہ 23 سال میں جو اترا تھا وہ بھی پھر سے ٹیلی کیا گیا، اس پہ نظر ثالث کی گئی. اور جبریل امین نے بھی اسے دیکھا، محبوب نے بھی پڑھا. اور پھر اس سارے کو جو ہے جب یہ گھڑے سے باہر نکلا تو اس وقت ایران جیسی سپر پاور کی تہذیبیں، اس کے تمدن، اس کی ثقافتیں، اس کا کلچر، اور دوسری طرف روم جیسی دنیا کی بہت بڑی ثقافت بے بس ہو گئی. اور پھر بولنے والے نے دیکھا کہ جب چاروں طرف گھڑے سے نکلنے والا علم اور قرآن اور کتاب اور معلومات نے پوری دنیا کے اوپر اپنی جو ہے وہ ہیبت، اپنا سکہ جما لیا ہے، تو اس بیچارے کو مجبور ہو کے کہنا پڑا، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا. یہ وہ تاریخ بھی ہے، تمہید بھی ہے، یہ قرآن مجید کا نزول بھی ہے، یہ ترتیب توقیفی بھی ہے اور ترتیب نزولی بھی ہے. اختصار کے ساتھ تمہید میں یہ بات کیوں رکھی کہ آپ اور میرا سفر گزر تو جائے گا، لیکن وہ سفر کتنا مبارک ہوگا جو رحمان کی رہنمائی کے ساتھ دنیا میں سے گزرتے ہوئے اگلے جہانوں کی طرف ہمارا ہوگا. یقیناً قدم قدم پہ رہنمائی لینے والا انسان ہی کامیاب ہے، کیونکہ اگلی راہیں بڑی خطرناک ہیں. تو میرے طلبہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ پڑھیں، سیکھیں، جانیں، معلومات لیں، جرنل نالج کو اپنے جو ہے اس کو مزید وسیع کریں اور ماشاءاللہ ڈگریاں حاصل کریں، سرٹیفکیٹس لیں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ آپ جن فنون میں، جن آرٹس میں اور جن سائنسز میں جا رہے ہیں وہ ساری کی ساری محتاج ہیں اللہ الرحمن کی ٹیکنالوجی اور اس کی سائنس کی، کیونکہ اصل خالق مالک موجد وہ ہے. جب کبھی آپ کے سامنے کوئی تھیوری، کوئی نظریہ آئے
ہم یہ نہیں کہتے نہیں پڑھو، پڑھو، گہرائی تک جاؤ، لیکن اس کو کبھی چیک کر لینا، اور چیک کرنے کے لیے اپنا سفر قرآن کے ساتھ رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کامیابیاں ملیں گی، کامرانیاں ملیں گی، عظمت ملے گی، عروج ملے گا، ترقی ملے گی۔ کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب ایسی ہے کہ اونٹ چرانے والے عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے اور انہیں اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، کچھ کام بچوں کو نہیں آتے، اور ماں باپ غصے میں کہہ دیتے ہیں تم ہی پت نور ہی کریں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی زندگی میں یہ جملہ سننا پڑتا تھا ابو جان سے، اور جناب خطاب فرمایا کرتے تھے عمر تم ہی عمر گوا لینی، تینوں تو اٹھ چرانے نہیں آتے۔ یہ سن کے بڑا محسوس کرتے تھے۔ لیکن کیا کیا ہے عمر نے اپنی عمر میں کہ عمر کو 4 چاند لگ گئے ہیں؟ آپ کبھی غور کرنا کیا چینج تھی، کیسا سفر تھا، کیسا علم تھا، کس چیز کو لے کے اپنے آپ کو اس زیور سے انہوں نے آراستہ کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی زندگی کے اندر یہ کیفیت بھی آئی کہ جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، کیسر و کسرا کو بھی چرایا، روم کو بھی چرایا، اور 22 لاکھ مربع میل کی وسعتوں پہ اپنی فوجیں لگا کر کے وہ لوگ کانپ رہے ہوتے تھے، یہ بازو کا سرہانہ بنا کر کے سو رہے ہوتے تھے، اور پتھریلی زمین پہ، اور خفیہ ایجنسیاں آ کے رپورٹ دے کے جب اس حالت میں دیکھتی تو کیا کہتی تھیں؟ عدلت فنمت یا عمر، عمر تو نے اسلام کے قرآن کے عادلانہ نظام کو بڑی عمدگی کے ساتھ پڑھ کے جان کے اپلائی کیا ہے۔ آج مزہ یہ ہے کہ رستموں کو نیند نہیں آتی مخملی بستروں پہ اور دربانوں کی نگرانی میں، اور تو تنہائی میں کتنے مزے سے بغیر پروٹوکول کے اور بغیر اپنی سیکیورٹی کے اپنے بازو کا سرہانہ بنا کے ننگی پتھریلی زمین پہ کتنی مزے کی نیند لے رہا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یوں اللہ بلندیاں دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اس کتاب کو جنہوں نے نہیں لیا میرا رب انہیں گرا بھی دیتا ہے۔ حجاز کی سرزمین میں سب سے بلند نام اگر کسی کا سرداری میں تھا تو ابو الحکم کا تھا۔ پورے خطے میں، یہ جزیرہ نما عرب میں جہاں بھی پھڈا ہوتا، رولا ہوتا، مسئلہ ہوتا، پرابلم ہوتی، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، سارے کہتے بھئی چودھری ابو الحکم کس لیے، چلتے ہیں بات کرو، فوری طور پہ آٹے میں سے بال نکال لے گا۔ فیصلہ لے کر کے آتے، ابو الحکم فیصلہ کر دیتے، بلے بلے ہو جاتی۔ سردار کا سر بھی بڑا ہے، قد بھی بڑا ہے، شکل بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، لیکن ہوا کیا ہے جب اس کتاب کو نہیں لے پایا اور اپنی زندگی کا سفر بندگی کے ساتھ نہیں گزارا، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بدر کے میدان میں عرب کا سب سے چھوٹے قد والا شخص اور سب سے کمزور باڈی والا، نحیف بدن والا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے یوں یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ لیکن تاریخ نے کیسا پلٹا دیا ہے کہ جو ابو الحکم تھا حکمتوں والا، اسے ابو جہل بنا دیا کہ یہ جہالتوں والا جاہل ہو کے مرا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے اس کتاب کے ساتھ سفر نہیں کیا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ اپنی زندگی کا سفر اس کتاب کے ساتھ شروع کریں، جہاں رہیں، جس شعبے میں، جس انسٹیٹیوٹ میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے آ کے مسجدوں میں بیٹھ جائیں، نہیں، اپنے اپنے شعبے میں رہیں، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ اپنی معیت، اپنا تعلق، اپنا اخلاص اور اپنی مودت، اپنی محبت، اپنا پیار، اس کو جوڑے رکھیں، یہ نہ ٹوٹنے پائے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اپنی انسانیت بھی سمجھ آ جائے گی، زندگی بھی سمجھ آ جائے گی، کائنات بھی سمجھ آ جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنی ذرا زندگی کے بارے میں دنیا سے پوچھتے ہیں، اور مجھے امید ہے، میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا، مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ تو رہتا ہے، لیکن گفتگو اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا انہماک اور اپنی نظروں کو جو چرا چرا کے دائیں بائیں کرنا ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا اوائڈ کریں، انشاءاللہ بات ہمارے حق میں جائے گی۔
اگر آپ پوری دنیا سے پوچھ لیں کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا ہے، جائیے پوری ورلڈ کی یونیورسٹیوں کو چھان ماریں، اور یونیورسٹی یونیورسل کے لفظ سے ماخوذ ہے کہ جہاں کائنات کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، جب آپ انسانیت کے آغاز پہ بات کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا نام آئے گا اور ڈراؤنا نام آئے گا، نام ہوگا ڈارون۔ کیا بولے گا کہ جناب آپ اور میں، ہماری اصل بندر ہے، ہمارے جد امجد ہمارے دادا حضور بندر شریف تھے، اور ان کی لمبی دم شرارتوں کی وجہ سے گھس گئی، درختوں میں کٹ گئی، ادھر ادھر چھلانگے لگاتے ہوئے کہیں مسئلہ بن گیا، جنگلوں میں پھرتے تھے، کہیں جڑی بوٹی لگی، ہاتھ کے بال اتر گئے، انہوں نے وہ ہاتھ منہ پہ مارا تو ماشاءاللہ تھریڈنگ ہو گئی، چہرے کے بال بھی اتر گئے، پھر آہستہ آہستہ کچھ اور لگا، چہرہ خوبصورت ہو گیا، تو یہ بیوٹی ٹپس آتے چلے گئے اور دم گھستی چلے گئی، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک انسان کی شکل میں چینج ہو گئے، اور یہ انسان بن گئے، آپ اور میں بن گئے۔ کیا واقعتاً ایک انسان ریسرچ سکالر اس علم کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا؟ ایک آئینہ لے کے کپڑے اتار کے اپنی پیٹھ کے پیچھے دم جہاں سے غائب ہوئی ہے سوراخ ڈھونڈے گا کہ وہ کوئی نشان باقی ہے میں دیکھ لوں؟ یا وہ اپنی اس عقل سے کامن سینس سے سوچے گا جاؤ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ ڈالو، جب قرآن مجید میں آئے گا تو پھر جواب ملے گا یا ایھا الناس اتقو۔ تھوڑا ریس مناسب کرو، تھوڑا بریک پہ پاؤں رکھو، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، انسانیت کے دائرے میں رہو۔ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، کوئی پالن ہار ہے، کوئی بنانے والا ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا ہے، تخلیق فرمائی ہے، من نفس واحدہ، تم ایک جان سے بنے ہو، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے سیل آگے تقسیم ہو کے اس کی بیوی بنا کے، اہلیہ بنا کے، زوجہ بنا کے، جوڑا بنا کے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر وہاں سے تمہارے جو ہے مرد عورت اور میل فیمیل کو ہم نے آگے بڑھایا ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کا یہ بیان آج ہماری پریکٹیکل لائف، جہاں جوڑے بن رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ مارکیٹ کے اندر یہ ننھے مننے سے بچے اور خوبصورت چہرے، ہمیں یہ بچے ملتے ہیں، ہاں الحمدللہ قرآن جو بول رہا ہے وہ زمینی حقائق کے عین موافق ہے، اور جو ڈارون بول رہا ہے اس کے اوپر بندر بھی منہ چڑھاتے ہیں کہ یارو ہمیں ابا مان کے بیٹھ گئے۔ ابوکم آدم کلکم من آدم و آدم من تراب، تمہارے ابو آدم ہیں، آدم مٹی سے ہیں، اور یہی تمہاری اصل ہے۔ اصل سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مسئلہ آتا ہے، دنیا بڑے بڑے نظریات لے کر کے بیٹھی ہے کہ انسان کیسے بن رہا ہے، سیل کیسے تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن سائنس صرف 1.5 صدی پہلے تھوڑی سی اس کی آنکھیں کھلی، اس سے پہلے اندھیرے میں تھی۔ کون روشنی میں تھا؟ وہ نور جو رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ سورہ مومنون ہے، پہلا ہی صفحہ پڑھ لیں، سورہ مومنون ہے، پہلا ہی صفحہ پڑھ لیں۔ آپ کا جنین، میرا جنین، ایمبریو، اس کا ارتقاء، اس کی نشو و نما، اس کی بڑھوتری اور اس کی تبدیلیاں اور اس کی چینج اور اس کی پروموشن اور آگے سے آگے بڑھنا، یہ سب کا سب جو ہے 14 صدیاں پہلے جب دوربین نہیں، جب خوردبین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے نازل فرما کے مسائل حل کر دیے۔ آج دنیا دھکے کھا رہی ہے، جگہ جگہ سائنس دھکے کھا رہی ہے، ٹیکنالوجی دھکے کھا رہی ہے، اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے شیخو پورہ کے تقریباً میجر خرادیے دیکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے شاید وزٹ کیے ہو، نہ کیے ہو۔ میں ان کے پاس کوئی پرزہ لے جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ یار اس کو ٹول لگا دو، اس کو یہ بنا دو، ایسا بنا دو، جیسا دے کے جاتا ہوں سیمپل ویسا بناتے بناتے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ یارو پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ ساری دنیا کی سائنس میں دھکے کھا کے پوچھ کے سوال کرتے پھرو، لیکن کبھی غور کرنا ماں کے پیٹ کے اندر رب نے کون سی مشینیں لگا رکھی ہیں اور کون سے کٹر رکھے ہیں۔ مجھے ایک صرف یہ چاک کروانا ہوتا ہے، عید والے دن سوٹ سل جاتا ہے،
اور آخر میں درزی کہتا ہے پاجی کاج اوور لاک رہ گیا، بٹن نہیں لگے، کاج نہیں ہوئے۔ بھی یہ کیسے ہونے تھے؟ وہ مشین تے رش بڑا سی۔ اب مشین کیا کرتی ہے؟ کٹ لگا، یہ کٹ لگنے کے لیے بھی مشین چاہیے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ماں کے پیٹ میں کون سے ڈائی اور کون سے کٹر لگے تھے کہ 6x6 کے کٹ لگ گئے؟ کس نے لگایا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ حل من خالق؟ سوال ہے۔ ہاں، یہ 6x6 کے بعد کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور ہر کٹ اپنے سٹائل میں ہے۔ یہ جو 9x9 کا کٹ ہے یہ کیسے لگ گیا ہے؟ کس نے لگایا؟ اور پھر یہ ٹول کیسا ہے کہ باہر چوڑا ہے اور پھر جاتے 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 اندر باریک ہو رہا ہے اور دبیس تہوں میں سے گزر رہا ہے، اور پھر یہ کان کی زبردست ڈائی اور یہ ٹول، یہ اس کے اندر بنے ہوئے دائرے، اور ضرورت کے تحت بڑے حساب و کتاب سے باہر سے اندر مولڈ، پانی کو اور بارشوں کو اور ہواؤں کو اور ریتے کو اور گرد و غبار کو روکتے ہوئے، یہ سارا کچھ بیچ میں اگے ہوئے بال اور یہ ساری احتیاطیں، پھر یہ منہ کا 19x19 کا کٹ لگا کے ان سب کو ENT کے ساتھ گلے میں جوڑ کے کس نے یہ ساری کاریگری دکھائی؟ یہ ٹیکنالوجی کس کی تھی؟ ماں کے پیٹ میں کون سے خرا دیے بیٹھے تھے؟ بس یہ سوال کبھی خود سے کرنا، جواب دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے گی، قرآن دے گا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ باپ کی پشت کے جہان سے، اماں کی سینے کی ہڈیوں کے جہان سے اٹھا کے نکال کے ملا کے جوڑ کے پھر ان کو جائز اور پراپر طریقے سے ماں کے پیٹ میں پہنچا کے، یہ کاریگری کسی اور کی نہیں، یہ ہماری ہے۔ یُصَوِّرُکُم فِی الْأَرْحَامِ کیف یشاء، وہ وہی ہے، هو الذی، جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ جس شعبے سے متعلقہ ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جائے گا، اللہ کی کتاب رہنمائی کرے گی، آپ ڈگمگائیں گے نہیں ڈارون کے پیچھے یا اس کائنات کی تخلیق کے آغاز اور ارتقاء میں دھکے نہیں کھاتے پھریں گے۔ جو میرے طالب علم یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے فرسٹ ایئر کا جغرافیہ پڑھا ہے، بک کے ابتدائی پیج پہ یہ جملے ضرور پڑھے ہوں گے کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی۔ اس سوال کے ساتھ ایک لمبا چوڑا سطروں پہ محیط بگ بینگ کا نظریہ دے کے کہا گیا کہ یہ سب کچھ ایک دفعہ ہی پٹاخہ ہوا، دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کچھ چیزیں اونچی ہوگی، پہاڑ بن گئے، کچھ گہری ہوگی، گڑھے بن گئے، وادیاں بن گئیں، کھائیاں بن گئیں، کہیں پہ پانی نکل کے کھڑا ہو گیا اور وہ آبشاریں بن گئیں، ندیاں بن گئیں، دریا بن گئے، کہیں پہ ریتا اکٹھا ہو گیا تو وہ ٹیلے بن گئے، صحرا بن گیا، بس کچھ ایسا ہی ہو گیا، اچانک ہو گیا۔ ساری دنیا دھکے کھا کھا کے تھک گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کان عرشہ علی الماء، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اس کا عرش تھا، پانی پہ تھا، اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، زمین کو پانی پہ ٹکایا، درمیان کے دھوئیں پہ، وہاں سے گزر کے الرحمن علی العرش استوی، عرشوں پہ مستوی ہوا۔ سب سے پہلے قلم بنایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اور اسے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو بننے والا ہے، جو بننے جا رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، سب لکھ دے، لکھ دیا گیا۔ کن سے اس کے سارے کام ہوتے ہیں۔ جب اس کا دل آیا میرے اور آپ کے اوپر، اس کا من آیا، جی آیا، دل کا لفظ میں نکال رہا ہوں، جب اس کا جی آیا، جیسے اس نے چاہا، اس نے آپ کو اور مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کے آغاز کر کے ارتقاء دے کے یہ کائنات بنا کے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے خود بنایا ہے کائنات میں جو جو آپ کو چاہیے تھا، جو جو مجھے چاہیے تھا۔ اب آئیے قرآن کے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیٹا وہ تبدیلی جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، میں انہی یونیورسٹیوں میں، انہی اداروں میں ہوں، ان کے کروڑوں اربوں خربوں کے بجٹ ہیں، بہت محنت ہوتی ہے، ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اور اپنے آنے والے سٹف کو مزید اچھا بنا کے نکھار کے مارکیٹ میں لاتے ہیں، لیکن کیا ملتا ہے؟ بہت کچھ ملتا ہے، کم نہیں، لیکن نکھار نہیں آتا۔ نکھار کیسے؟ ساری یونیورسٹیاں آپ نے پڑھ لی، میری آج پوری مجلس سے سوال ہے،
آپ نے میل فیمیل، اس کی سائیکی، جسمانی ساخت، میڈیکل سائنس، باڈی کا پورا سٹرکچر، میڈیکل کے اندر جا کے انگ انگ پڑھ لیا، اور تخصص میں جا کے، اسپیشلائزیشن میں جا کے، اسپیشلائزیشن کی ہم تعریف سادی سے یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا۔ جرنل نالج ہے، MBBS عام پوری باڈی کو پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ آنکھ کا بننے جا رہا ہے تو پھر ایک چیز کو لے کے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وسعتیں علم کی لے کر کے جانے والا یہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تھوڑے کے بارے میں زیادہ جاننا۔ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، لیکن کیا سب کچھ پڑھنے کے بعد ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بازار میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں اپنی ہی عزت، اپنی ہی پارٹنر، لائف پارٹنر، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بہو، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو کچھ دے پائے؟ یہ میرا سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کے بیٹوں کے ساتھ رکھا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے محفوظ رکھا ہے، اور آدم اور حوا کی بیٹیوں کے اندر ایک چیز فزیکلی، جسمانی رکھ دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے بھی ہیں، شاید کچھ چیزیں پردے کی ہوتی ہیں، لیکن پردہ اگر علم میں رکاوٹ بنے تو بیکار ہوتا ہے۔ وہ اللہ نے حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ دن رکھ دیے، اب یہ دن پرابلم بن گئے۔ سوال اٹھا، اور مکہ کی بستی، مدینے کی بستی، حجاز کی سرزمین میں یہ سوال زبانوں پہ آ گیا اور پوچھ لیا گیا، یسألونک عن المحیض، پوچھا محبوب ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، خواتین، یہ حوا کی بیٹیاں، ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے، کچھ ایام ہوتے ہیں، مینسز ڈیٹس ہوتی ہیں، تو یہ ان کے اندر یہ کیا چیز ہے، ہم کیا اس کو ڈیل کیسے کریں، کیسے ڈیل کریں؟ اور یہ بات میں ایسے وقت میں کہہ رہا ہوں جب پوری دنیا اپنی تہذیب پہ فخر کر رہی ہے، اور دنیا کے 50 کے لگ بھگ آلات ایک موبائل میں اکٹھے کر کے، ٹیکنالوجی کے سارے شاہکار ایک ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اور سیٹلائٹ سے جڑ چکی ہے، 120 ملکوں میں میڈیا جا رہا ہے، 3064 بولیاں بول رہی ہے، اور ہر میڈیم کے اندر جو ہے وہ اپنے عروج کو پا چکی ہے، اور پھر اس کے بعد گوگل جیسی بے شمار سائٹس وہاں پہ ریسرچ کی مہارت رکھتی ہے، انگلیوں کے نیچے جہان بس ہے، سب معلوم کر لیا جاتا ہے۔ صرف ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ سارا کچھ جان کے کیا ہم نے اپنی بہن، اپنی بیوی، چلے 4 B's لے لیں، بیبے، بہن، بیٹی اور بیوی، بہو کو بھی لے لیں، 5 B's کر لیں، یہ ہم نے 7 سمندر پار کے سفر کر کے 7 بر اعظموں کو کھنگال کے کیا دیا ہے اسے؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ 14 صدیاں پہلے سرزمین حجاز میں سوال پیدا ہوا، آسمان پہ چلا گیا، جبریل امین جواب لے کے آ گئے، قل هو اذن، ان کو کہو یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے۔ رٹا لگا لینا کچھ اور ہے۔ رٹالائزیشن از دی بیسٹ پریپریشن ان دا پاک ایجوکیشن۔ رٹا لگاؤ، کامیابی سے جیو۔ کمال کی بات ہے، حفظ کر لو، تراویح میں پڑھ لو، ترجمے بھی پڑھے گئے، فہم القرآن کی کلاسیں بھی لگی، بہت کچھ ہوا، لیکن ہم نے قرآن کو کبھی دل سے نہیں پڑھا، اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے ٹیلی نہیں کیا، ہم نے کبھی اس سے شفا نہیں مانگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور کبھی شفا کے لیے دوا کی ضرورت سے زیادہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے سکون کے لیے۔ آسمان سے لفظ اترے، قل هو اذن، بیماری ہے۔ کیا مانا؟ بیماری ہے جی، بیٹا میری طرف توجہ رکھ، بیماری ہے۔ کیسی بیماری ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ نماز جو میں نے نبیوں کو معاف نہیں کی، وہ نماز جو میں نے اولو العزم رسل کو معاف نہیں کی، وہ نماز جو سفر حضر میں معاف نہیں کی، وہ نماز جو میدان جہاد میں معاف نہیں کی۔ بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی تکلیف ہے کہ میں نے اپنی سب سے محبوب ترین طرز بندگی اور عبادت کی ڈیوٹی اٹھا لی ہے، میں نے نرمی دے دی ہے۔ وہ روزہ جو میرے لیے ہے اس کی جزا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں نے وہ بھی اٹھا دی ہے۔ تو بتا تو نے اپنے گھر میں کیا کیا؟ کیا تو نے کچھ ریلیکس کیا بیٹی کو، بہن کو، بہو کو، بیوی کو، یا ان دنوں میں وہی ڈیوٹیاں لگتی رہیں؟
کہ وہ اکیلی ساتھ ساتھ دیوروں اور جیٹھوں کے کپڑے پریس کرے، وہ مشینیں لگائے، وہ دھوئے، اس کا ورک، اس کا لوڈ ورک اس سے بڑھتا رہا یا کم ہوتا رہا، اس کی تکلیف کیا ہے وہ باپ کو بول نہ سکے، بھائی کو بتا نہ سکے، جسے بتانی تھی وہ پاس نہیں ہے، وہ سمجھتا نہ ہو کہ جو ماں کہے گی وہی ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تکلیف اور تیرے پھر علم پڑھے کو میں کیا کروں کہ وہ بوڑھا باپ ہو کے پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا کی تعلیم لیتے دیتے لیکچرز میں گزر گئی، لیکن بیٹی کیا گھر میں آ کے کہتا ہے نماز پڑھی ہے؟ وہ بیچاری گھبراتی ہوئی، رب نے تو معاف کر دی، مصلی پہ پھر بیٹھی ہے، پھر مصلی پہ بیٹھی ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں باپ کو پتہ نہیں چل جائے، حالانکہ اسے پتا تھا، اس نے پڑھ رکھا تھا کل ہوا اذن۔ تو بہت بڑی تکلیف قرآن مجید میں جب تک اندر لفظوں میں اتر کے موتی نہیں ڈھونڈے جائیں گے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سی وی یو پہ دنیا کو دیکھ لینا، چہرے پڑھ لینا، ان کے لباس دیکھ لینا، شش کر لینا، لوٹ آنا، تصویریں بنا لینا، اور ہے سمندر کے اندر اتر کر کے سیپ، اور سیپ میں سے موتی اور پرل اور ہیرے ڈھونڈنا کچھ اور ہے۔ آئیے، کہاں آئیے؟ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گئی ساحل کی جھاگ پر؟ پڑھیں جتنا پڑھیں دنیا میں، لیکن یہ جھاگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آخر مایا، جتنا مرضی جمع کر لو، جیبوں میں ڈال لو، آخر مایا۔ اور اینڈ کیا ہوگی؟ سارے اکاؤنٹ کلوز کر دیے جائیں گے، اور آپ کی پاکٹ کے آخری ٹھیپا بھی نکال لیا جائے گا، سب وائنڈ اپ ہو گیا۔ لیکن جو کتاب اللہ سے جڑ گیا، اگلی زندگی، اگلے جہان کے اکاؤنٹ کھلتے چلے گئے۔ آپ نے یہاں سے دبئی جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، یورپ جانا ہے، اگلے اکاؤنٹ، اگلے معاملے، وہاں کا کارڈ، انٹرنیشنل کارڈ، یہ ماشاءاللہ جناب فلاں کارڈ، یہ ویزا کارڈ، مجھے یہ ماسٹر کارڈ، وہاں کی ضروریات، لوازمات، اور سفر میں کیا چاہیے وہ سب چاہیے۔ آئیے، جب اس کتاب سے جڑو گے تو اگلے ایک ایک جہان کی معلومات ملیں گی، سفر کا سامان ملے گا، اور اس کے لیے کھلتے ہوئے اکاؤنٹ ملیں گے، وہاں کی کرنسی ملے گی۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس کتاب سے گہرائی کے ساتھ جڑیں گے، لفظوں سے نہیں، وگرنہ رٹے مارنے والے پہلے ہی بہت ہے۔ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ یہ کتاب تبدیلی لاتی ہے۔ بھائیو، تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ آئی نہیں ہے، آئے گی۔ آئی نہیں ہے، آئے گی۔ آج کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ جتنے بزرگ، جتنے باپ، جتنے بھائی، جتنے شوہر ہیں، جن دنوں میں اللہ نے نرمیاں برتی ہیں، گھر میں ایک آدھی میٹنگ ضرور ہوگی کہ اس میں بیٹھ کے آپ خود فائنل کر لیں کہ جس کے اوپر ایسی کیفیت ہے، وہ ہوا کی بیٹی ہے، اللہ نے فطرت میں لکھ دیا ہے، اس پہ تھوڑی نرمی کر دی جائے، اس کی پابندی، کھانے پینے میں، دیگر چیزوں میں ڈاکٹر بیڈ ریسٹ لکھ دے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ جو حکیم ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بڑی باریک بینی اسے بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دنوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ نماز بھی رہنے دو، روزہ بھی رہنے دو، کرنے دو، چل رہا ہے کام، روٹین میں لگی ہے، لیکن اس نے اگر پابندیاں اٹھائی ہیں، نرمی کی ہے، تو آپ بھی نرمی کریں تاکہ کل آپ سے بھی نرمی ہو سکے۔ جی، اس کے بعد کتاب اللہ سے سفر کے دنیاوی فائدے کیا ہوں گے؟ آپ یقین کریں، آپ میں ایک فکر پیدا ہو جائے گی، جو فکر آج ہمارے ہاں ختم کر رہا ہے ہمارا پرسنل میڈیا، ہمارا سائبر اور پرسنل یہ جو میڈیا ہے نا، ہماری تقریباً ہر ٹینشن کو اور ہر حدود کو کراس کرتے جا رہا ہے۔ اور یہ شیطان نے، میں لفظ بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، شیطان وہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے کوئی جو آپ کے ذہن میں ایک مخلوق بنی ہے۔ شیطان ہر اس چیز کو کہتے ہیں ما شیطان و ابعدا، جو آپ کو حق سے، خیر سے، اچھائی اور بھلائی سے دور کر دے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تھا کیا ہوا ہے؟ آپ کو اپنی اپنی گاڑی کی فکر، اگلے کی فکر نہیں رہی، یہ جو تھا اس نے آپ کو کتنا دور کر دیا۔ عید کے دن دسترخوان لگائے، جو پاس ہیں وہ دور ہو گئے، جو دور والے ہیں وہ قریب ہو گئے۔ کل ما شیطان و ابعدا، یہ آلہ کار جو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، نہ نماز میں سکون، نہ مسجد میں سکون، نہ بیت اللہ میں سکون، نہ واش روم میں سکون۔ کیا خیال ہے پریشانی کہ نہیں؟ لیکن جب آپ جڑیں گے نا اللہ کی کتاب سے، آپ کو فکر ایسی لگائے گا، ایسی فکر لگائے گا، کیا بولے گا؟ لوگو
توجہ کرو، عالم الغیب والشہادہ، تمہیں بنانے والا رب تمہیں اوپن جگہوں پہ بھی دیکھتا ہے، بند جگہوں پہ بھی دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس دن میں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھ کے دل میں اتار لیا، اللہ کی قسم ہمارا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کیا؟ نہ ہماری مسجد کی لیٹرینوں کے دروازے صاف ہیں، نہ موٹر وے کے اوپر جا کے کوئی لیٹرین کا دروازہ صاف ہے۔ کیا ہے؟ میں کلر کہار وہ جو طعام قیام والا ہے وہاں رکا ہوں، واش روم میں گیا ہوں، نیچے موٹا کر کے مارکر سے نمبر لکھا ہوا، اوپر لکھا ہوا ہے گشتی کا نمبر جانا پہچانا تھا۔ میں بڑا تعجب ہوا کہ سم بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے باہر نکل کے نمبر لگایا، بھائی نے اٹھایا، میں نے کہا جی فلاں گشتی سے ملاقات کرنی ہے۔ کہتا تو بولدا کون ہے، کداں بولدا؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، مجھے نمبر ملا ہے روم کے اندر۔ وہ نہیں یار میں ادھر نو سفر کیتا سی، میں بیٹھا شرادت سوجی میں لکھ چھڑیا۔ میں کیا لوگوں نو پاگل بنائی ہے؟ تو جہاں جو کرے گا تیری آڈیو اور ویڈیو کا سب ڈیٹا، پورے کی پوری ریکارڈنگ کہاں جا رہی ہے؟ بیک اپ میں۔ بیک اپ کہاں ہے؟ تیری ریڑھ کی ہڈی میں پشت میں اینڈ پہ جو دمچی ہے، عجب و ذنب ہے، جہاں سے دنیا کی سموں کا آئیڈیا لیا گیا ہے۔ تو جو بولتا ہے، آڈیو جو تو کرتا ہے، اس کی تصویر ویڈیو وہ سارا وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کتاب کھول دی جائے گی اور ایک ایک پرت، ایک ایک فائل نشر کر دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، خود پڑھ لے خود دیکھ لے، خود پڑھ لے خود دیکھ لے۔ اچھا ویسے کتنا ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم کچھ کام کرتے ہیں لیکن کیمرہ نہیں ہونا چاہیے وہاں، اگر کیمرہ دیکھ رہا ہو تو ہمارا سٹائل بدل جاتا ہے۔ مثلاً ہم سو رہے ہوتے ہیں، اچانک اسٹیڈیم میں کوئی ساتھ والا کہتا ہے بھائی کیمرے تو چینج ہو جاتے ہیں کہ نہیں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب مجھے یہ پتا ہوگا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اسٹوڈنٹ، طالب علم، تیری جوانی، تیری بہار، زندگی کی یہ خوبصورتی، یہ حسن اور جمال، یا تو وہاں چلا جا جہاں تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ جگہ ڈھونڈ لے جہاں تیرا رب نہیں دیکھ رہا۔ اگر وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر سوچ کہ یہ جو تو کرتوتیں کر رہا ہے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، جس دن اس کے نتیجے اور اس کی فائلیں اور اس کے پرنٹ کھول کھول کے تیرے سامنے آئیں گے، پھر اس وقت تو آنکھیں دبانا چاہے گا اور چرانا چاہے گا تو چرا نہیں پائے گا، بھاگنا چاہے گا تو قدم ہلا نہیں پائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، چینج آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے خیال میں آج کے بعد امید ہے۔ ویسے ہر بندے کو اپنے اوپر کسی بات پہ تھوڑا بہت فخر کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس کام میں کم از کم اللہ نہیں پکڑیں گے اور خوبی بتا دی کہ یہ خامی میرے اندر نہیں ہے۔ آپ بھی کوئی اپنے اندر ایسی خوبی رکھیں، میں بہترین کاتب ہوں، میں خطاط ہوں، میں فنان بھی ہوں، اور ماشاءاللہ کیلی گرافی کے مقابلے بھی جیت چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا لکھ بھی لیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ مزید مجھے آئندہ توفیق نہ دے، بندے کے گمراہ ہوتے پتہ کوئی نہیں لگتا، اللہ معاف کرے، لیکن میں نے آج تک اپنے قلم سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کبھی لیٹرین کے اندر کچھ لکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ بخشنے پہ آئے تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ، لیکن پیچھے ایک عزم، ایک جزم، ایک نظریہ، ایک حقیقت، ایک سوچ کام کرتی ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ میں اتریں گے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دل میں ابھی کھٹکا آتا ہے، خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، اس کی تصویر بیک اپ ڈیٹا میں جا کے وہ ساری اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ لوگوں سے تو چھپ جاؤں گا، میں رحمان سے کہاں چھپوں گا؟ پھر میری اور آپ کی سوسائٹی میں کرپشن نہیں رہے گی۔ کرپشن ہی ختم کرنا چاہتے ہیں نا؟ کرپشن ختم کرنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو امتحانات کو چلا رہا ہوتا ہے بڑا، اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کنٹرولر۔ میں ایک جگہ پہ ہوں، کنٹرولر ہے، اللہ اسے عزت دے، آبرو دے۔ وقت گزر گیا، بیٹھے ہیں کورٹ کے اندر، وہ پینسلیں جو مارکنگ کرنے کے لیے، نمبر لگانے کے لیے ریڈ کلر کی آتی ہیں، وہ اٹھا کے، کتنے کی ہوگی ڈبیا؟ 100 کی۔ اگر 12 پینسلیں ہیں تو 5 کے حساب سے لگا لیں، کتنی قیمت بنتی ہوگی؟ وہ کورٹ میں ڈال رہے ہیں، کیوں؟ کہ جا کے بچوں کو دیں گے، چلیں اضافی ہیں، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ کرپشن آ گئی بھلے تھوڑی سی چیز میں۔ آج آپ نے جو ماشاءاللہ پڑھا بلوچستان میں،
یہ اسی چھوٹی چھوٹی سے آگ کب جلتی ہے؟ بڑی لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی. جب ہم چھوٹی چھوٹی خس و خاشاک کو، گھاس کو ککھ کٹھے کر کے جب لگاتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں بڑے بڑے ڈھیر جلا دیتی ہیں. تو عادت پڑتی ہے یہیں سے، کرپشن. جب آپ کہیں گے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھیں گے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ مدینے جیسا شہر ہے، رات کا اندھیرا ہے، لائٹ ہے نہیں. اماں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ آ گیا ہے، اس کو ذرا بڑھا، برکت ڈال. ہمارے شہر میں ایک پنساری ہیں، کہندا جی کلواں چ لے آ کے تولیاں چ ماشیاں چ دئی دی ہے، رب بڑی برکت پاؤندا ہے. اور جب بھی پوچھیں گے جی کتنا بل بنا ہے، کہندا جی ماشاءاللہ 550 دی برکت پے گی. اس نے کبھی نہیں کہا کہ بل اتنا ہے، ماشاءاللہ جی اتنے دی برکت پے گی، آن دو. ماں کہہ رہی ہے بیٹا ذرا برکت ڈال. کہتی ماما کیا مطلب؟ کہا پانی ڈال. کہا کیسے؟ کہا کلو ہے 80 روپے کا ہے، 80 میں کیا بنے گا؟ کلو پانی ڈال. کتنا ہو گیا؟ ماما 160 ہو گیا. اچھا نہیں ابھی نہیں بات بنی، ایسے کر کلو برف بھی ڈال دے، کوئی پوچھے گا تو ذرا کہہ لیں گے گرم تھا، خراب ہو جانا ہے، کون سی فریج ہے، تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں. چلیں کتنا بن جائے گا؟ 240 تو بنے گا نا، 250 کے لگ بھگ. چلے کچھ تو بچت ہوئی نا. لیکن بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ سے نو کرپشن سے بات نہیں بنتی. کہا ماما امیر المومنین نے روکا ہوا ہے. امیر المومنین خود نہیں کرے گا تو روکے گا نا. دنیا گفتار نہیں پڑھتی، کردار دیکھتی ہے. جب گفتار اور کردار مقابلے میں آ جائیں تو دنیا کردار دیکھتی ہے. جب بڑوں کا کردار وہ ہے تو پھر بچوں کا بھی کردار وہی ہے، چھوٹے بھی وہی ہیں. ماں جو بولی بولتی ہے چوزے بھی وہی بولتے ہیں، چو 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 چو. میں ایک چھوٹا چوزا ہوں، مرغی میری امی ہے، میں امی کا بیٹا ہوں، پھر وہی چوں چوں چوں. اور یہ چل رہی ہے. لیکن آواز آئی امی تیری بیٹی ضرور ہوں، لیکن یہ بات نہیں ماننے والی. کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین نے روکا. بیٹی وہ دیکھ رہا ہے کوئی؟ اس نے کوئی ہڈن خفیہ کیمرے لگائے ہیں؟ یہاں کون سا واچ کیا جا رہا ہے؟ ڈال. کہا اماں وہ نہیں دیکھ رہا تو اس کا پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہے کتاب اللہ عالم الغیب والشہادہ. جب لفظوں کو رٹے کے ساتھ نہیں بلکہ پریکٹیکل اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی کے لیے، اگر آپ کا پانی آپ کی پیاس بجھا کے ہونٹوں پہ جمی پپڑیاں ختم کر سکتا ہے اور خشکی کو تیل ختم کر سکتا ہے، پنکھا آپ کے پسینے کو ختم کر سکتا ہے، اور آپ نے صابن لگایا ہوا ہے پانی نہیں، پمپ چلا دیں تو وہ آپ کا ماشاءاللہ وہ صابن اتر سکتا ہے، کیا کتاب اللہ کے الفاظ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے جو رحمان نے خود بنایا؟ روتے ہوئے بچے کو ماں کا پچکارا چپ کروا سکتا ہے. تیرے میرے آنسوؤں کو آسمان جو ہے وہ تبدیل خوشی میں نہیں کر سکتا، ہنسی میں تبدیل کر سکتا ہے. لیکن مزہ تب ہے کہ جب آپ اپنی جوانی میں ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ پہلے بگڑ گئے. بانس بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم انہیں بھی سیدھے کر لیتے ہیں. تھوڑی سی آگ کی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، پھر ذرا کھونڈے میں پھنسانے پڑتے ہیں، پھر آگے پیچھے سے اٹھا کے دبانے، سیدھے وہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کچی شاخیں ابتدا سے ہی ان کو ایک جگہ پہ ایک ڈائی میں رکھا جائے تو انہیں جہاں موڑا جائے گا وہ وہیں مڑ جاتی ہیں. ہمارا آپ سے تعلق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ اور کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی، ہماری گلی، ہمارا محلہ کم از کم 2 نمبری سے پاک ہو جائے. اور 2 نمبری سے نکلنے کا حل ایک ہے کہ خالصتاً کتاب اللہ سے جڑا جائے، کیونکہ وہ کہتی ہے الا للہ الدین الخالص، رویے خالص کر دو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیونکہ تمہارے رب نے تمہیں خالص دیا ہے، خالص رویے مانگ رہا ہے. ہم تو شہروں میں باز نہیں آتے، وہ جنگل میں تھا. کتنی عمر کا بچہ تھا؟ جنگل میں تھا. تربیت ہو گئی ہے، تربیت قرآن کے ماحول میں ہوئی ہے. اعتماد کر کے مالک نے بکریاں دے کے بھیج دیا ہے. ہمیں تو کوئی گاڑی دے کے بھیج دینا کہ جامی یار 2000 دا وچ پٹرول پوا لویں تے جا ذرا فیملی نو لے آ. پٹرول پمپ والے نو جا کے کہندا 1500 دا پا دے، 2000 دا بل بنا دے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے لاہور ایک جگہ گاڑی روکی، میں نے کہا یار ٹینکی فل کر دے. کر دی. کہندا بھاجی بل کنے دا بنانا جے؟ میں جنے دا پیا ہے. کہندا سوری جی. میں ہم عادی ہو گئے ہیں.
بچہ ہے بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ کے اوپر، امیر المومنین گشت کرتے ہوئے پہنچ گئے، عمرے پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہا اس کو چیک کر لو، کہا بیٹا نیچے آنا، بات سننا، جی بکری چاہیے، کہا کون سی بکری؟ کہا جو تیرے پاس ہیں، کہا یہ میری نہیں ہے، کہا کس کی ہیں؟ کہا مالک کی ہیں، تو کہا اس وقت تو تیرے پاس ہے نا، تیرا اولڈ ہے، کہا بولا نا مالک نے بولا چرانا، اس نے بیچنے کا نہیں بولا، جتنی میری اتھارٹی ہے میں اپنی حدود سے باہر نہیں نکل رہا۔ تو ماشاءاللہ سانو کوئی گودام دی چابی دے جائے، کہنے انہیں کیڑا گن کے رکھے ہے نا، جان دو تھوڑا تھوڑا اللہ کی سپرد۔ گھر میں ہماری بھی عادت پڑ گئی ہے، ماں نے کلو آندھی ہے کوئی نہیں، 2 پھکے مار لوں کیڑا پتہ لگنا، چلتا ہے سب۔ بھائی کا ہے بیچ میں سے تھوڑا کر لو، ابا کا ماشاءاللہ وائلٹ پڑا ہے، اس میں سے پرس میں سے نکال لیں، ابو کو کون سا حساب و کتاب آتا ہے، چل رہا ہے سب۔ کہا ایک بکری، کہا نہیں بیچنے والا، مالک نے اجازت نہیں دی، کہا پیسے لو جیب میں ڈالو، کہا اچھا پیسے لے لوں، کہا جی، کہا یار بڑی ضرورت ہے دے دینا، کہا یار آپ دیکھنے میں بڑے پڑھے لکھے لگتے ہو، باتوں میں بڑے عجیب لگتے ہو، نہیں بیچنی میں نے، کہا یار جیب میں ڈال، مالک کو کہنا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ کیا بولا بچے نے؟ ویری گڈ، مالک کو تو کہہ دوں بھیڑیا کھا گیا تھا، فَأَيْنَ اللہ، مجھے یہ بھی جواب سکھا دو اس وقت اللہ کہاں ہے، جب رب پوچھے گا تو رب کو جواب کیا دوں، سے نو کرپشن۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کی کتاب سے آپ جڑیں گے، وہ ڈر پیدا، اسی لیے تو آج اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہاں سے قانون بن کے آئے اسلام آباد سے تو پھر ہم اپنے اوپر نافذ کریں تو پھر کرپشن ختم ہوگی۔ کیا یسألونک عن المحیض قل هو اذى، اس کے لیے بھی قانون پاس اسلام آباد سے ہوگا یا پنجاب کی پارلیمنٹ سے ہوگا، اور عورتوں کو ان کے حقوق اور تحفظ، جاؤ ساری دنیا حقوق کے بل پاس کروا لے، عورت کو یہ حق اگر چھوٹے سے چھوٹا، دقیق سے دقیق، باریک سے باریک اس کے درد اور تکلیف کو محسوس کیا ہے تو اسلام نے کیا ہے، کتاب اللہ نے کیا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اور میں پڑھ کے جان کے کتاب اللہ سے جڑ کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ چینج نظر آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ میری سیکنڈ لاسٹ بات ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائیو، کتاب اللہ سے اپنا تعلق گہرا کر لو، جب تعلق گہرا کرو گے نا، دنیا کے بڑے بڑے بت دھرام 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 اور جو ہے تڑاک تڑاک کرتے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اس وقت ایک بہت بڑا بت ہے وہ پیارا، نام بڑا اچھا ہے، اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی، جسے یہ سمجھ آ جاتی ہے نا اس کی گردن میں سریے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سریے، اللہ بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں۔ کہتے سونے لگی ہو انجینئر صاحب؟ کہا جی، کہا سورہ ملک تھوڑی سی پڑھ لو، کہا کیا پڑھوں؟ کہا ذرا اوپر کو دیکھ، کہا دیکھ لیا، کہا پھر دیکھ، کہا پھر دیکھ لیا، اور دیکھا ہے، اچھا جو تو نے چھت بنائی ہے نا، جو لینٹر ڈالا ہے اس میں پھٹے لگائے نیچے؟ جی لگائے، کتنی تھوڑیاں دے کے کھڑا ہے، لوہے کے، لکڑی کے پلر، اور پھر بھی نیچے سے جو ہے وہ برابر بیلنس نہیں آ رہا، پلستر کروانا پڑتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، بھاری چیزوں کو اٹھاتے ہوئے کرین گر پڑی کہ نہیں بیت اللہ میں؟ کمپنی بین ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہم نے اس کو کیسے اٹھا دیا ساری کو؟ کس پہ گرا تھا؟ ہماری انجینئرنگ دیکھی، کئی جگہ رنگ گر جاتا ہے، داغ پڑ جاتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہوتی ہیں، اپ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ٹیلنٹ ٹوٹ جاتی ہیں، یہ بنانا ہے، یہ چینج کرنا ہے، تو کب سے دیکھ رہا ہے؟ تیرے آباء و اجداد دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ انگلی رکھ جہاں رنگ پھیکا پڑا ہو، جہاں پلستر خراب ہوا ہو۔ فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تھک جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ نکالا سریا کہ نہیں نکالا ٹیکنالوجی کی گردن سے؟ اور اللہ پھر کہتے ہیں چلو پڑھو، پڑھ لو، کرو، کر لو، ایک کام تو چھوٹا سا کر دو۔ اللہ جی کیا کر کے دیں؟ مالک فرماتے ہیں ساری ٹیکنالوجی لڑاؤ، ساری ٹیکنالوجی، سارے وسائل لے آؤ، ہمیں آسمان کا چھوٹا سا پیس بنا دو، ہم من خلق السماوات، 7 5 4 6 2 1 آدھا نہیں، اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر بنا دو۔ اگر آپ سے کوئی کہہ رہا نا جی میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، میں نجومی ہوں، میں بڑا بابا ہوں، میں ہاتھوں کی لکیروں سے پہچان لیتا ہوں، میں چہرے کے تیور دیکھ لیتا ہوں، میں ستاروں کی چال سمجھ جاتا ہوں، نو پرابلم، کہو بھائی آپ آ جائیں، ویلکم، میں نے کتاب اللہ پڑھی ہوئی ہے،
میں شمالی علاقہ ہے ادھر ہمارے یہاں سلام والی کی طرف، وہاں کچھ دوست احباب نے اس معاملے میں بات کی، ہیرا گھیرا ہوا، بڑی باتیں سنی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا جی چھوڑیں باتیں، کچھ سوال ہمارے ہیں، آپ جواب دے دیں، آپ کا جو سوال ہو اس نمبر پہ فون کرنا، مجھ سے پوچھ لینا، پھر میں دے دوں گا۔ نمبر میرا 0334 65 25 797، میں نے 7 کو 5 میں بدل دیا۔ نہ کسی بابے کو پتا چلا کہ نمبر صحیح نہیں ہے، اس کا تو 97 یہ 95 کیوں دے رہا ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی کرنی والے کو، نہ کسی ہستی والے کو، نہ کسی نجومی کو، نہ کسی ادھر کو، نہ ادھر کو، نہ ہاتھ کی لکیروں سے، نہ ماتھے کے تیور سے، نہ زبان کے جملوں سے۔ جب ملائیں آگے سے بیچاری کوئی خاتون اٹھائے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کس کا ہے، ٹھیک ہے لگ گیا۔ اس کے بعد بولا جی ساجد صاحب، نہ کیڑا ساجد، عبدالرزاق ساجد، یہ اودا نمبر نہیں باجی اودا ہی نمبر ہے۔ گالاں گولاں کھا کے پھر بند کر بینا، چلتا رہا۔ ارے جو یہ نہیں جان سکتا کہ نمبر کس کا ہے، وہ کیا جانے گا؟ رب نے سریے نکال دیے، بڑی بڑی اکڑ اور معلومات۔ یہ تیرا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ جب عقیدے کے ساتھ جڑ جائے گا، ساری معلومات لوگوں کی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو کہتا ہے نا بڑا کرنی والا، کون کرتا ہے انکار؟ کر دے۔ میں نے گھر بنوانا ہے، جو کہتا ہے جی میں لینٹر ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے ڈال دو، کسی نے روکا ہے؟ کرنی والے سے ایک چھوٹا سا کام تو کروا دو، آسمان جیسا ایک دائیں ہاتھ کے ناخن کے برابر پیس بنوا دو، ہم نیچے بیٹھیں گے، قدموں میں سر رکھ دیں گے، اس کا در ہوگا۔ لیکن یہ پختگی کب آئے گی؟ جب آپ کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں جڑیں گے۔ نہیں تو انہیں ہاتھ دی لکیر ویکھ کے کہنا اچھا تیرے 2 بیاہ لکھے نے، 2 نے نس جانا، تو ساری عمر آپ ہی انگلاں ساڑنی ہیں، اپنی روٹیاں آپ پکاؤنی ہیں۔ ہم یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بھی لڑنا ہوتا پہلے ہی لڑ کے کڈی ہوندی، چل جا تو جانا تے ہے گئی، یہ ٹائم تے ٹر۔ یہ لائن دیکھے گا، اچھا اس میں ایم بنا ہوا ہے، ڈبل ایم ہے، MM2 بن گیا، لہٰذا تو ساری زندگی موٹر وے 2 پہ رہے گا۔ یہ تیرا سل کر، یہ تیری لائف، یہ کچھ ہوگا۔ اگر کتاب اللہ پڑھی ہوگی، یقین کے ساتھ بولو گے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب۔ نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ نہیں تو کتے بابے نور شاہ ولی دے بیٹھے ناگ لے کے بیٹھے ہونے، پوت لے جاؤ پیور فروزہ جے تھلو روز ودا۔ جدو تسی پایا ہویا نا، تواڈے دشمناں نے اوویں نیویاں پی جانیاں، تواڈے ال کسی اکھ چک کے نہیں ویکھنی۔ ٹھیک ہے جی لے جاؤ، میں بھی مان لوں گا واقعی یار بڑا جینون ہے، ایران تو آیا، بلے بلے، لا اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہوگا، عمر جرار کو پڑھا ہوگا، عالم انک حجر، بیت اللہ میں جڑے ہوئے نگینے، حجر اسود، دنیا بوسے دے رہی ہے، فخر مت کرنا، جانتا ہوں نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے محبوب کو ہونٹ اپنے تیرے اوپر رکھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، عمر تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ عقیدہ دیا، جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا، پھر آپ کہیں گے یہ پتھر خاک بدلیں گے تیری قسمت کو۔ یہ پتھر وہ کہے گا لے جا پت، سارے جہان تے غالب آ جائے گا۔ بھائی پھر ایٹم بم اٹھا کے اس کو رکھوا دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنی بحریہ فضائیہ، یہ زمینی فوجیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایک ماشاءاللہ ناگ پہنو سارے سیف۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے تیری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ جو بیچارہ خود کروٹ نہیں لیتا، تیرے میرے حالات بدلے گا۔ جب قرآن سے جڑ جاؤ گے، اتنے مضبوط ہو جاؤ گے، اتنے مضبوط، اللہ کی قسم تم زمین پہ ہوگے۔ کوئی کہے گا آپ کا کل کیسے گزرے گا؟ سنڈے میگزین کل آ رہا ہے، پڑھو۔ پڑھا، وہاں کوئی مبہم سی باتیں لکھی ہوں گی، آپ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1 مئی کو۔ اوہو، اخبار بچھا کے سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ مزدور، کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ تو برے دن پیدا ہوا ہے، لہٰذا تو نے ساری زندگی مزدوری کرنی ہے۔ یہی لکھا ہے تیرے ستار میں۔
اور میری قسمت کا ستارہ حرکت میں ہے، اس کی قسمت کی دیوی اس پہ مہربان نہیں ہو رہی ہے، یہ پڑھ کر کے ستاروں کی چال دیکھ کے کل کیسے گزرے گا، وہ گناہ کر بیٹھے گا کہ جس کے ہوتے ہوئے رب نہ نماز قبول کرے، نہ روزہ، نہ ایمان، کچھ بھی، جب تک سچی توبہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب تو کتاب اللہ سے جڑ جائے گا، تیرے سامنے بڑے بڑے چاند آئیں گے، ستارے آئیں گے، سپر اسٹارز آئیں گے، ہیرو ہیروئنز آئیں گی، تو کیا بولے گا، یہ چاند، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں، جو خود دھکے کھا رہے ہیں، مجھے بتائیں گے تو نے کہاں جا کے کس آفس میں بیٹھنا ہے۔ تو تیرے ایمان میں، تیرے ایقان میں، تیرے اتقان میں، تیری محبت میں، تیری مودت میں، تعلق باللہ میں ایک مضبوطی ہوگی۔ آؤ اس لیے اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، یہ ٹیکنالوجی بھی سمجھا دیتی ہے اور یہ سائنس بھی سمجھا دیتی ہے۔ جو میں نے آخری بات کہنی تھی وہ صرف اتنی ہے، کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرعوب ہو کے یہ نہ سوچ لینا کہ جو بچے ہمارے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ صرف ابھی ایسے ہی رٹا لگائے جا رہے ہیں، دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، تسی اتنے ہی لی جاندے ہو۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے بلندی نہیں مل جاتی۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ کے رک گئی۔ آپ نے بلب دیکھا، بلب کے بعد پڑھا کہ بلب کس نے بنایا ہے، اور اگر آبجیکٹو میں سوال آ جائے کہ بلب بنانے والا، فون کا موجد کون ہے، اگر آپ کو گراہم بیل کا نام نہیں نہ آتا، آپ اپنے سر کے اوپر بڑی سی ٹوپی اور امریکن بول بھی اوپر لکھ لیں، نمبر نہیں ملنا۔ نمبر معلومات سے ملتا ہے کہ بنایا کس نے تھا، یہ کتاب کا رائٹر کون ہے، اس کا آتھر کون ہے، نہیں لکھتے تو نمبر نہیں بنتا۔ ایک نمبر کی وجہ سے آپ کی ڈویژن رہ جاتی ہے، فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے، اللہ اکبر، پوچھا جانا ہے، پوچھا جانا ہے۔ ٹیکنالوجی کوئی معلوم نہیں، نہیں پتا، نہیں جانتا۔ اگر چاند پہ پہنچ گئے ہو تو کبھی یہ بھی سوچا کہ چاند بنانے والا کون ہے؟ اگر وہ کام نہیں کیا تو پھر ساری زندگی کی سائنس بیکار ہے، پھر انسٹانوں میں بیکار ہے، پھر اپنی پورا جغرافیہ پڑا ہوا بیکار ہے، زندگی کی ہر سائنس کے میدان میں گھسنا بیکار ہے۔ ان بچوں کو الحمدللہ کتاب و سنت میں رہ کر کے انہیں علم ہوتا ہے کہ دنیا میں کون سی چیز کہاں ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اور اس میں یہ خوبی کس نے پیدا کی ہے، وہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ ہم اصل تک جاتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ سائنس کا ہوا ہے، ہم گھبراتے نہیں ہیں، سائنس کا علم لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، ٹیکنالوجی لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا ہوا اپنے اوپر نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے جو ٹیکنالوجی نہیں دی، دنیا لا ہی نہیں سکی۔ جو اس نے دی ہے وہ کاپی کی ہے زیادہ سے زیادہ۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، قرآن نے سورہ ملک میں کہا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے اوپر ثقیل چیزوں کو پر لگا کے اڑا دیتے ہیں، ثقیل چیزوں کو پر لگا کے اڑا دیتے ہیں اور انہیں گرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ گری ہے نا نیچے، ٹھا سے آئی، اگر کوئی چیز اوپر گئی ہوئی گر جائے تو کیا بنتا نیچے اچانک؟ کون روک رہا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، روکتا ہے تو رحمان روکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کیا رکھی ہے کہ ایک باری چیز کو اڑا دیتا ہے۔ سائنس نے کاپی کی، پر لگائے، طیارے میں انسان اڑا دیے، بلے بلے ہو گئی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ پرندے کو پر لگا کے ٹیکنالوجی رحمان کی ہے۔ پھر اللہ نے اڑنے والے پرندے میں ایک ٹیکنالوجی رکھی کہ ایک جگہ آ کے سٹل ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے شکار کو، پھر اس پہ گھات لگاتا ہے، شکرا۔ باہر دیہاتوں میں ہم نے یہ ٹیکنالوجی کاپی کی۔ افغانستان جب تورا بورا بنایا جا رہا تھا اس میں استعمال کر لیا، ہم نے کہا بلے بلے کیا ہو گیا۔ اللہ نے ٹیکنالوجی دی اس جہان میں کہ پرندہ ہے، چلتے چلتے کلا بازی لگاتا ہے، کبوتر کو آپ نے دیکھا ہے، ہم نے F-16 اور دیگر ان میں وہ کاپی کر لی۔ اللہ نے کسی بھی اڑنے والے پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی۔ کبھی کسی پرندے کو بیک گیئر لیتے دیکھا؟ آئیے لاہور ایئرپورٹ، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کراچی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ چلیے، فلائٹیں دیکھتے ہیں، اترتی ہیں رن وے پہ، دوڑی بھاگی آئیں، آ کے رکی، سواریاں اتاری، لے لی، اب بیک نہیں ہو رہا جا رہا مجھ سے، میں تو کھڑا ہوں۔ پھر چھوٹی سی مشین نیچے لگاتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، بیک پہ لے کے جاتے ہیں، رن وے پہ چڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ بھاگ کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے۔ جو ٹیکنالوجی میرے رب نے اس کائنات کے قرآن میں نہیں رکھی، اس سے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لیا جا سکا۔
تو پھر آئیے جڑ جائیے نا اس کتاب سے کہ جو بنیاد ہے ہر سائنس کی، ہر ٹیکنالوجی کی، لیکن کرپشن نہیں، حقیقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ضامن ہے۔ اگر آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کے فرائض نبھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک گہرا تعلق، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے شعبے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے مقام اور مرتبے پہ رہیے، کوئی نہیں روکتا، لیکن اس کے ساتھ جڑ کے پوچھئے کہ کیا کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ عزیز طلبہ جو یہاں اکٹھے ہوئے، جن احباب نے اکٹھا کیا، وہ اس پہلو سے ذرا اپنی زندگیوں کو بدلیں اور کتاب کو اپنے گھر میں جگہ دیں۔ یہ اعلان ہے جی، اعلان ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کلاس کا آغاز کل سے قابل ذکر یہی احباب، میری دعوت پہ اگر غور کیا ہوتا، آپ جس شعبے سے وابستہ ہے رہیں، جس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے جڑے رہیں، لیکن اس کو آپ جس تہ میں، جس پرت میں دیکھیں، جس فضا میں دیکھیں، کتاب و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی جگہ پہ رہ کے جتنا خوبصورت کام کریں گے کوئی دوسرا نہیں۔ مشین چلتے ہوئے ہر پرزہ اپنی جگہ پہ حرکت کرتا ہے تو گاڑی بنتی ہے۔ تو ہم نے یہ کب کہا ہے انجینئر رہیں، لیکن کتاب اللہ کا بھی وہ علم لیں جو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم پیچھے لگا ہے۔ اتنا سیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری حدود کیا ہیں، اور اس حد میں آ کے اگر کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے تو آپ نے اس الحاد کو کیسے دور کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی رہ گیا کہ علماء میٹھی میٹھی سنتوں کے پرچار میں، یہ بھائی کی غلط فہمی ہے، اس نے شاید وہی چینل دیکھا ہے جہاں میٹھی سنتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی کڑوی سنتیں بھی ملتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فیس بک پہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیج ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ میرے بھائی پیج پہ آپ جائیں، ایک نہیں سینکڑوں پیج ہیں الحمدللہ، لیکن بات یہ ہے کہ اس پیج پہ جانے سے پہلے پیج پہ جانے والا ذہن اور اس کی بیس بھی تو تھوڑی سی بنائے نا، صرف سنی سنائی پہ گزارا نہیں۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ یہ جو دعوت ہے، اس دعوت میں یہ پیجز بھی ملیں گے اور انشاءاللہ وہ سائٹس بھی ملیں گی، وہاں پہ علماء بھی ملیں گے، آن لائن بھی ملیں گے، اور الہادی سوالوں کے جواب بھی ہوں گے، تقابل بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے تشریف لائیے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو پھر شاید آنکھ بند ہے، ہو بہت کچھ رہا ہے۔ شر اور خیر کا مقابلہ جاری ہے، بھاری ضرور ہے لیکن یہ مقابلہ جاری ہے۔ اللہ میرا اور آپ